بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام ہیلتھ اسپیشل میں خوش آمدید۔ خواتین و حضرات، ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک نئے مہمانوں کے ساتھ آپ کا میزبان پروفیسر حکیم سیف اللہ خان لودھی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ خواتین و حضرات، ہم آج ایک ایسے موضوع کو آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں جو اس دنیا کے اندر ہزاروں لاکھوں لوگوں کو یہ مرض جو ہے وہ لاحق ہے، اور پاکستان کے خطے میں اس وقت 70 سے 80% لوگ اس مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ یہ مرض ہے بے خوابی کا، اور آپ اس کے اندر دیکھیں کہ اس کے اندر بہت زیادہ جو رول ہے وہ ٹینشن کا ہوتا ہے، ڈپریشن کا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو نیند نہیں آتی، لوگوں کی نیند خراب ہو جاتی ہے۔ کیا اگر آپ کی نیند آپ کو ٹھیک نہیں آتی، آپ راتوں کو کروٹ بدلتے رہتے ہیں، آپ کو جو ہے بستر کے اوپر سونے سے اور آنکھیں بند کرنے سے بھی نیند کا مسئلہ رہتا ہے، تو آپ بے خوابی کے مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ تو خواتین و حضرات، آج ہم اس موضوع کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے۔ ہم جانیں گے کہ طب یونانی میں، ہومیوپیتھک میں اور جدید میڈیکل سائنس میں اس کا علاج کیسے ممکن ہے۔ تو آج ہمارے پاس جو ماہرین ہیں، آپ کا میں ان کے ساتھ تعارف بھی کرواتا چلوں، لیکن آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آج کا پروگرام بہت دلچسپ ہونے والا ہے۔ آپ کہیں نہ جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے یہ پروگرام ہی آپ کی پرسکون نیند کی پہلی سیڑھی ہو۔ تو جو ماہرین موجود ہیں، پہلے میں ان کا آپ سے تعارف کرواتا چلوں۔ ہمارے پاس جو پہلی مہمان موجود ہیں وہ ہومیوپیتھی کی ڈاکٹر بھی ہیں اور طبیبہ بھی ہیں اور ماہر نفسیات ہیں، اور ریجمنٹل تھراپی کی بھی بڑی ایکسپرٹ ہے۔ ہمارے ساتھ بیٹھی ہیں جی طبیبہ نجم السحر صاحبہ۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ہومیوپیتھک ڈاکٹر بھی ہیں آپ، اور ماہر نفسیات بھی ہیں ڈاکٹر سید جوہر علی شاہ صاحب۔ تو آپ دونوں مہمانوں کو جی پروگرام میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب، پہلے سوال آپ سے ہے کہ یہ بے خوابی کیا ہے، اس کے اوپر تھوڑا سا ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ بے خوابی بیسیکلی تو ہم سمپل ورڈ میں یہی کہیں گے کہ نیند نہیں آتی، اور اس کی 3 طرح سے ٹائپس ہوتی ہیں کہ اگر تو 3 دنوں سے نیند نہیں آ رہی تو یہ ایک نارمل سی فینومینا ہوگا، کسی ایونٹ کی وجہ سے، کسی لوس کی وجہ سے، یا کوئی ایسا ٹراما یا کوئی ایسی پریشانی ہے جس کی وجہ سے مسلسل 3 دن تک، 3 راتوں تک آپ سو نہیں سک رہے، تو یہ ایک نارمل کی طرح لیا جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ ریزن ختم ہوتی ہے، نیند کا دوبارہ سے وہی دورانیہ شروع ہو جاتا ہے۔ جو دوسری قسم ہوتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہفتوں تک نیند نہیں آ رہی، وہی جو ریزنز پیدا ہوئی ہیں یا کوئی اور وجہ یا میڈیکل کوئی کنڈیشن ایسی ہو گئی ہے، اور یہ پرسسٹنٹلی کئی ہفتوں تک چلا جاتا ہے یہ سلسلہ، اور کئی ہفتوں تک مریض کو نیند نہیں آتی۔ اور تیسری جو ٹائپ ہوتی ہے وہ دائمی ہوتی ہے، جس میں صرف مہینوں، ہفتوں ہی نہیں، مہینوں اور بعض کا تو سالوں بھی یہ سلسلہ چلتا ہے، اور اس کو کوئی نیند کی خواب کی ایسی کوئی ادویات لینا پڑتی ہیں جس سے وہ اس کے بنا سو نہیں پاتا۔ تو کوئی میڈیکل کنڈیشنز ایسی ہو جاتی ہیں جس میں اس طرح کی کنڈیشن بنتی ہے، تو یہ 3 طرح کی نیند کے ڈس آرڈرز ہوتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ تو اس کو ہم انزائٹی کے اندر بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ انزائٹی کی وجہ سے بھی ایسا معاملات ہوتے ہیں؟ جی بالکل، زیادہ تر سٹریس اگر زیادہ ہے کسی قسم کا، جو آپ کو انزائٹی لیول تک لے جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی نیند کا نہ آنا، جس کو انسومنیا کہا جاتا ہے میڈیکل ٹرم میں، تو وہ ایک ڈس آرڈر پیدا ہو جاتا ہے۔ ڈپریشن میں اگر پیشنٹ ہے تو ڈپریشن کے بہت سارے پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں جو نیند کے مسائل کے ساتھ نپٹ رہے ہوتے ہیں، اور کچھ میڈیسنز بھی ایسی ہوتی ہیں، جیسے اینٹی ڈپریسنٹ اگر میڈیسن کوئی پیشنٹ یوز کر رہا ہے تو اس کو بھی نیند کے ڈس آرڈر ہو سکتے ہیں۔ انزائٹی کی میڈیسن یوز کر رہا ہے تو اس سے بھی نیند کا ڈسٹرب ہونا شامل ہوتا ہے اس میں۔ بالکل صحیح ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ یہ بتائیے گا کہ اس کی جو بے خوابی ہوتی ہے، جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے اس کی ایک ڈیفائن کر دی ہے، اس کی بنیادی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ بیسکلی یہ جو ہمارا ٹاپک ہے انسومنیا، ٹھیک ہے، انسومنیا بیسکلی بے خوابی ہی ہے، جس طرح کہ ڈاکٹر صاحبہ نے بھی آپ کو بتایا، لیکن یہ اس کی جو وجوہات ہیں مین، وہ یہ ہے کہ ہمارا جو برین ہے وہ ایک ہارمون ریلیز کرتا ہے، ٹھیک ہے، میلاٹونن۔ وہ ہارمون تبھی ریلیز ہوتا ہے جب شام کے بعد اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے، جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو یہ ہارمون بہتر طریقے سے کام کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر آہستہ آہستہ آپ نیند میں چلنا ٹھیک ہے جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب چونکہ ہمارا لائف سٹائل
اتنا فاسٹ ہو چکا ہے, ہمارا اسکریننگ ٹائم اتنا ورس ہو چکا ہوا ہے, ٹھیک ہے, یا جو لیپ ٹاپ استعمال کرنے والے لوگ ہیں ان کا, یا رات کو دیر تک جاگنے والے لوگ جو ہیں, یا بہت زیادہ روشنیوں کی وجہ سے وہ جو ہارمونز ہے نا وہ پھر پیدا نہیں ہوتا. بالکل صحیح. اس کی کمی کی وجہ سے بھی جو ہے نا وہ بے خوابی پیدا ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور پھر لوگ جو ہے نا جب بے خوابی کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں نا تو پھر آگے سے کئی ریزنز پیدا ہوتی ہے. بے خوابی بیسیکلی پیڈیمک ہے, ٹھیک ہے. آپ یہ سمجھ لیں کہ اس ٹائم پاکستان کا جو حال احوال ہے نا 70 to 80% لوگ جو ہے نا اس ٹائم بے خوابی کی لائف گزار رہے ہیں. بالکل صحیح. اور یہ پیڈیمک کے طور پہ جو ہے نا اس کو ڈیل کیا جائے, بالکل صحیح, نہ کہ اس کو کسی عام ڈیزیز کے طور پہ. بالکل صحیح. ایون کہ آپ شاید بہتر جانتے ہوں کہ ایک مائیکل جیکسن نام کا ایک بندہ ہوتا تھا, جی جی جی, ٹھیک ہے, اس کی موت بھی بے خوابی کی وجہ سے ہوئی تھی. جی ہاں ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے. اور ڈاکٹرز کہتے تھے کہ اگر وہ پلز نہ بھی لیتا تو اس کی موت بھی بے خوابی کی وجہ سے. اور اسی طرح اب آج کل جو ہماری نیو جنریشن ہے اس کے اندر اس طرح کے جو ہے نا معاملات آ چکے ہیں کہ جس طرح ویپ کا استعمال ہے, اسموکنگ کا استعمال ہے, پھر طرح طرح کی ادویات ہیں جو کہ نشہ آور ادویات ہیں جس سے وہ اپنی نیند کو خراب کرتے ہیں, بلکہ 3-3 4-4 دن جاگتے ہیں. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. تو وہ ہارمون جو ہے نا بیسیکلی وہ ہارمون جو ہے نا وہ پیدا ہونا جب بند ہو جائے گا تو پھر آپ کا لائف سٹائل, پھر آپ کا گٹ سسٹم, پھر آپ کا ہارٹ, ڈائبیٹک ہیں, پھر آپ اوبیسٹی کا شکار ہیں, پھر آپ دیگر چیزوں میں چلے جاتے ہیں. اور ہماری ایشیا کے جو لوگ ہیں وہ 90% تو فیٹی ڈی جنریٹری چینجنگ کا شکار ہیں. فیٹی لیور عام ہے اس ٹائم خواتین سے لے کے مردوں میں, چونکہ ہمارے گھروں میں صبح مارننگ میں عموماً پراٹھا کھایا جاتا ہے, لیکن اب وہ مارننگ کنسیڈر نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, وہ اب دوپہر ہی کنسیڈر ہوتی ہے. بالکل صحیح. تو جب ہمارا لائف سٹائل ہی چینج ہو چکا ہے تو پھر بے خوابی بڑھے گی. بالکل صحیح, بالکل صحیح ہے. بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے اس کو ڈیفائن کیا. طبیبہ نجمل صاحبہ, جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ہارمون, ہائپوتھیلمس ایک ہارمون ہوتا ہے جو رات کو 10 بجے, کیونکہ آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے دن کام کے لیے اور رات آرام کے لیے بنائی ہے, تو یہ رات کے ٹائم جو ہوتا ہے ریلیز ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو جیسے انہوں نے بتایا ہے کہ لوگوں کا لائف سٹائل جو ہے وہی بدل گیا. لوگ یہاں پہ 2-3 بجے سوتے ہیں اور صبح کو دوپہر کو 2 بجے اٹھتے ہیں, تو ایک اسی وجہ سے بھی باڈی کے اندر کمپلیکیشن بڑھ جاتی ہیں. تو اگر روٹین کو ٹھیک رکھا جائے تو اس کے اوپر بتائیں کہ کیا جسم کے اندر مثبت جو ہے وہ چینجز آئیں گی. بیسیکلی یہ تو آپ مینجمنٹ کی بات کریں نا کہ اپنی سلیپ کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے. ہماری باڈی میں جب ہم صبح ارلی مارننگ اٹھتے ہیں فجر کے وقت, تو اس وقت اپنی ضروریات سے فارغ ہونے کے بعد ہماری باڈی میں سے جو اس وقت بھی ہارمون ریلیز ہوتے ہیں, اس میں ایک ہارمون ہے کورٹیسول. اچھا. جب وہ ہارمون ریلیز ہوتا ہے تو اس کے 16 سے 14 گھنٹے کے بعد ہمارا دوسرا ہارمون میلاٹونن ریلیز ہوتا ہے. اچھا. اگر کورٹیسول اپنے ٹائم پہ ریلیز نہیں ہو رہا یا کم ہو رہا ہے یا دیر سے ہو رہا ہے تو اسی حساب سے ہی میلاٹونن بھی دیر سے ہی ریلیز ہوگا. بالکل صحیح. اور اگر ہم اس روٹین کو بہتر کر لیتے ہیں, فجر کے وقت اٹھتے ہیں, نماز وغیرہ اور اپنے دیگر کام کرتے ہیں, تو ہمارا کورٹیسول نہ صرف ایکٹیو ہوگا, انرجائز کرے گا ہمیں, اپنی باقی جو ایکٹیویٹیز ہیں دن کی اس میں بھی ایکٹیو رکھے گا. بالکل صحیح. اگر اس کو ہم اگر کورٹیسول ٹھیک ٹائم پہ ریلیز نہیں ہو رہا تو پھر میلاٹونن ہارمون کی بھی ریلیز جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے, اس کی وجہ سے پھر نیند کے مسائل پیدا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ انسان کی جو لائف سٹائل ہے وہ اس میں میٹر کرے گا کہ جو بھی ہو وہ کوشش کریں. بعض لوگ ہوتے ہیں سونے کی کوشش کرتے ہیں, تہیہ کرتے ہیں کہ ہم بھئی رات کو ہم 9 بجے 10 بجے سو جائیں گے, لیکن ان کو پھر بھی نیند نہیں آتی, روٹین وہاں تک ہی جاتی ہے, دوپہر رات کو 2 بجے ہی جا کے ہی نیند آتی ہے. تو اس کے لیے پھر کیا ان کو کرنا چاہیے؟
دیکھیے اس میں کچھ ٹپس ایسی ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنی نیند کو بہتر کر سکتے ہیں. سب سے پہلے تو یہی ہے کہ ہم اپنا سرکیڈین ریدم کو بہتر کریں. سرکیڈین ریدم بیسیکلی ایک کلاک ہے جو ہماری باڈی میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھا ہوا ہے, جو ہمیں دن اور رات کے فرق کا بتاتا ہے کہ اب دن کا ٹائم ہے, اب آپ نے کام کاج کرنے ہیں, اب اندھیرا چھا رہا ہے, تو اب آپ سونے کی تیاری کریں. تو جب یہ سرکیڈین ریدم آپ کا کسی وجہ سے ڈسٹرب ہو جاتا ہے تو اس کو الائن کرنا ضروری ہوتا ہے. اس کے لیے آپ اگر ارلی مارننگ اٹھ رہے ہیں, بے شک آپ رات کو 3 بجے آپ کو نیند آ رہی ہے, آپ 3 بجے سو رہے ہیں, لیکن پھر بھی آپ کوشش کریں کہ آپ فجر کے وقت اٹھیں اور اس کے بعد آپ اشراق تک, کم از کم اشراق تک نہ سوئیں, اپنے آپ کو جگائے رکھیں. اس کے بعد اگر آپ اس روٹین پہ سیٹ رہتے ہیں تو آپ کا آٹومیٹکلی میلاٹونن ہارمون جب ریلیز ہوگا شام کے وقت تو آپ کو 10 بجے تک, 10:30 بجے تک نیند آنا شروع ہو جاتی ہے. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنا سلیپ ہائیجین کے اوپر ورک کریں. سلیپ ہائیجین اگر آپ کی بہتر ہے, اس میں اپنے آپ کو تھوڑا سا چینج کرنا پڑتا ہے. بے شک یہ بورنگ ہے لیکن اس کو چینج کرنا ضروری ہو جاتا ہے کہ اپنا ایک ٹائم سیٹ کریں اپنے سونے اور جاگنے کے, کھانے پینے کے اور دیگر جو معاملات ہیں. سم ٹائم ہم اپنے بیڈ کو ہی سب کچھ بنا لیتے ہیں, ہم اسی پہ ہی کھانا کھا رہے ہیں, اسی پہ لیپ ٹاپ یوز کر رہے ہیں, اسی کے اوپر ہی سارے کام دن کے اسی کے اوپر کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیز بہتر نہیں ہے. بستر کو صرف سونے کے لیے استعمال کریں, آپ باقی ضروریات باہر پوری کریں, اس کے بعد جب جیسے ہی نیند آتی ہے تو آپ بستر کو یوز کریں. بالکل صحیح. اس کے علاوہ اگر یہ مطلب کہ ایک ماحول بنتا ہے نیند کا, شام جیسے ہوتی ہے تو اس کے بعد اپنی جو فزیکل ایکٹیویٹیز ہے وہ تھوڑا سا کم کر دیں, اپنی لائٹس کو ڈم کر دیں, اپنا جو اسکرین واچنگ ہے اس کی جو شمار کرنا ہے وہ کم کر دیں. اس میں ایک تکنیک یوز ہوتی ہے 10 3 2 1. اچھا. اس تکنیک میں یہ ہوتا ہے کہ 10 گھنٹے پہلے, جیسے آپ نے رات کو 10 بجے اگر سونا ہے تو 10 گھنٹے پہلے آپ کیفین کا انٹیک کم کر دیں. جتنے ہمارے یہ انرجائزر بیوریجز ہیں, بہت ساری چیزیں ایسی ہیں, کافی ہے وغیرہ, اس میں کیفین کی مقدار زیادہ ہوتی ہے, تو آپ اس کو کم کر دیں, اس کا انٹیک کم کر دیں. 3 سے مراد یہ ہے کہ 3 گھنٹے پہلے آپ کھانا کھا چکے ہوں, سونے سے 3 گھنٹے پہلے. اگر آپ کھانا کھا لیتے ہیں تو پھر وہ جو ایک اسٹمک کے ایشوز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بھی نیند ڈسٹرب ہوتی ہے, وہ مسائل پیدا نہیں ہوتے بھی. بالکل صحیح. اب 2 سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنے ارد گرد جو لائٹس ہیں اس کو کم کرنا شروع کر دیں. جو جب تک لائٹ آن رہتی ہیں, ایون کہ ہمارا جو اسکرین ٹائم ہے اس میں جو بلو لائٹ یوز ہوتی ہے, یہ ہمارے مائنڈ کو ایک میسج دیتی ہے کہ ابھی دن ہے, ابھی آپ کام کاج کریں. تو یہ وہ میلاٹونن کو ریلیز ہونے میں دقت آتی ہے. اچھا. تو اس وجہ سے اس کا 2 گھنٹے پہلے استعمال کم کر دینا چاہیے, نہ ہونے کے برابر ہے. اور 1 گھنٹہ پہلے اگر آپ جو بھی اسکرین کا یوز کر رہے تھے وہ آپ نے بند کر دیا ہے, آپ نے ایک ماحول بنا دیا ہے. 10 بجے اگر نیند نہیں بھی آئی تو آپ بستر پہ لیٹ جائیں اور سونے کی کوشش کریں. بالکل صحیح. یہ ساری تکنیک جب آپ یوز کرتے ہیں تو نیند بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے, اور ایک روٹین جو ہوتی ہے وہ ایسا بن جاتی ہے, سیٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ غذا کا بھی بڑا کردار ہوتا ہے اس کے اندر, اور آپ دیکھیں کہ آج کل کی جیسے جنریشن ہے وہ جنک فوڈ کے اوپر بہت زیادہ کرتی ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات مائیں زیادہ گھر میں جس دن دال سبزی پک جائے بچوں کی ویسے ہی ہڑتال ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, وہ جناب علی پھر کیا کرتے ہیں کہ وہ برگر کھانے بھاگتے ہیں, شاورما کھانے یا اس طرح. تو اس سے یہ کتنا جو ہے افیکٹ کرتا ہے, کیونکہ بچوں کی تو بات ایک الگ ہے, جو جوان بندے ہیں وہ بھی یہ کھاتے ہیں, تو اس کو بھی کتنا نقصان دیتی ہے ڈاکٹر صاحب؟ بے خوابی کے اندر یہ کتنے حد تک اس کو وہ کرتا ہے بیسکلی اثر انداز؟ ایک عام سی کہاوت ہے کہ صبح کا ناشتہ کرو بادشاہوں کی طرح, دوپہر کا کھانا کھاؤ شہزادوں کی طرح, اور رات کا کھانا کھاؤ فقیروں کی طرح. لیکن ہمارے ہاں یہاں پہ نا یہ ٹوٹل الٹ کہاوت چل رہی ہے, ٹھیک ہے. ابھی بھی دیہاتی علاقوں میں اس کو فالو کیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, کہ لوگ صبح تڑکے اٹھتے ہیں, ٹھیک ہے, اور صبح 5:30-6 بجے ناشتہ ہو جاتا ہے. ایون کہ میں نے ایسے بھی اضلاع دیکھے ہیں جہاں پہ دوپہر کا جو کھانا ہے وہ ٹھیک 11:30 بجے تک کھا لیا جاتا ہے, اور اسی طرح شام کا کھانا مغرب سے پہلے جو ہے نا وہ وائنڈ اپ ہو جاتا ہے, اور 8:30-9 بجے وہ لوگ سو جاتے ہیں. جبکہ شہر میں ٹوٹل الٹا ہے کہ صبح کے ٹائم آپ غریب ہیں, دوپہر کے ٹائم آپ ٹوٹل شہزادے ہیں, اور رات کے ٹائم آپ کھانے کے بادشاہ ہیں. بالکل صحیح. ایون کہ رات کو آپ کے فوڈ پوائنٹس
ٹھیک ہے, کھلتے ہی رات کو ہے. ہاں جی ٹھیک ہے, ایسے ہی. تو جب آپ صبح کا ناشتہ, آپ کی باڈی کو جو کیلریز کی ضرورت ہے مارننگ کے اندر, ٹھیک ہے, جب آپ مارننگ میں وہ کیلریز نہیں لیتے, ٹھیک ہے نا, تو ڈیفینیٹلی آپ کی باڈی کے اندر ایک میکانزم جو ہوتا ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گا. جب میکانزم ڈسٹرب ہو جائے گا تو پھر آپ کئی طرح کی بیماریوں کا شکار ہو جائیں گے. بالکل صحیح. فرسٹ آف آل جو آپ کو بیماری ہوگی صبح مارننگ میں کیلریز نہ لینے سے, ٹھیک ہے, وہ ہوگی کانسٹیپیشن. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, اور طب کے اندر اس کو ام الامراض یا, ٹھیک ہے, بیماریوں کی ماں کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو صبح کا ناشتہ جو لوگ نہیں کرتے وہ سمجھ لیں کہ وہ اپنی زندگی کا ایک حصہ خالی کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو موت کی طرف خود لے کے جا رہے ہیں. بالکل صحیح. تو شہری علاقوں کے اندر یا شہر کے اندر جو لائف سٹائل اتنا فاسٹ چل رہا ہے, اس میں غذا کا یہی عمل دخل ہے کہ یہاں پہ فیٹی ڈی جنریٹو چینجنگ کے لوگ آپ کو طرح طرح کے امراض میں ملیں گے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, اور آج کل صبح کا ناشتہ نہ کرنے والی خواتین صبح خالی پیٹ چائے پیتی ہیں, جس کی وجہ سے ان کو پتے کے اندر پتھریوں کے بے شمار کیسز آپ دیکھ رہے ہیں. کیفین کی جو بات کریں کہ کیفین کا بہت زیادہ استعمال آپ کی جو ہے نا بائل سیکریشن کو بہت زیادہ ڈسٹرب کر رہا ہے. تو بے خوابی کے لوگوں کو بیسکلی کھانا کیا چاہیے, بے خوابی کے لوگوں کو کم از کم ایسی غذائیں لازمی کھانی چاہیے جس سے وہ اپنا لائف سٹائل تو چلے بہتر کر ہی لیں, لیکن ان کا گٹ سسٹم اتنا بہتر ہو کہ وہ کھانے کو جلدی سے ہضم کرے. بالکل صحیح. یہ جو فاسٹ فوڈ کی آپ نے بھی بات کی ہے, فاسٹ فوڈ ایٹ لیسٹ آپ کو 6 سے 7 گھنٹے لیتا ہے ڈائجسٹ ہونا. بالکل. ٹھیک ہے, بیکری آئٹم جتنی بھی ہیں وہ آپ دیکھ لیں, ٹھیک ہے, اس میں نشاستے کی مقدار چونکہ زیادہ ہوتی ہے, اور نشاستہ جو ہے نا وہ آپ کو انرجی کے اندر اس کو کنورٹ ہونے کے لیے آپ اس کو ٹائم چاہیے. اور آپ یہ دیکھیں کہ لوگ سمارٹ ہونے کے لیے نا روٹی چھوڑ دیتے ہیں. چلیں پراٹھا کی انہوں نے بات کی, پراٹھا چھوڑ دیا, روٹی آپ لے لیں ایک مناسب سی چپاتی, وہ لوگ اس کو سکپ کر کے براؤن بریڈ کے اوپر آ جاتے ہیں, جو بجائے الٹے فائدے کے نقصان دیتی ہے. بالکل صحیح بات ہے. اس میں ایسٹ یا دیگر چیزیں جو آپ اس میں شامل کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی چونکہ سفید آٹا کھانے کا رجحان بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, گندم یا فائبر والی چیزیں تو ہم کھا ہی نہیں رہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, تو وہ نہ کھانے کی وجہ سے جو سب سے زیادہ امراض ہیں وہ ہائپر ٹینشن, ڈائبٹیز, اوبیسٹی, یہ 3 کامن چیزیں ہیں جو کہ آپ کو ہر جگہ پہ مل رہی ہیں. بالکل صحیح بات ہے. تو صبح کا ناشتہ جو ہے وہ بالکل لائٹ کریں. دوپہر کا کھانا بھی آپ ایٹ لیسٹ اپنے گھر کا بنا ہوا یا اس طرح کا کھانا کھائیں کہ آپ کو اس میں وٹامنز بھی ملیں, اس میں منرلز بھی ملیں, اس میں کاربوہائیڈریٹس بھی ملیں, اور رات کا کھانا بھی جو ہے نا لازمی کھانا چاہیے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, کیونکہ رات کا کھانا جتنا ضروری ہے آپ لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ جو لوگ بڑھاپے سے بچنا چاہتے ہیں وہ لازمی رات کا کھانا کھائیں. لیکن ایٹ لیسٹ رات کا کھانے سے مراد یہ ہے کہ مغرب کے فوراً بعد, یعنی کہ رات کا کھانا رات کو 2 بجے کھائیں. بالکل صحیح بات ہے. بالکل صحیح ہے. بہت اچھے طریقے سے آپ نے اس کو بتایا. خواتین و حضرات کہیں مت جائیے گا, ہم واپس پھر آئیں گے. ایک بریک کا وقت ہوا ہے, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ بیٹھی ہیں طبیبہ نجم السحر صاحبہ, ڈاکٹر سید جوہر علی شاہ صاحب, جو ہمیں بے خوابی کے بارے میں اویئرنیس دے رہے ہیں, اور دونوں نے بہت ہی اچھے طریقے سے بتایا کہ کس طرح سے یہ معاملات جو ہوتے ہیں یہ لاحق ہوتے ہیں. ہم سوالات کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے, لیکن بڑھانے سے پہلے جی میں آپ کو نا ایک واقعہ شیئر کرتا ہوں. ہماری نا تشکیل ہوئی تبلیغی جماعت کے ساتھ ہڈیارہ گاؤں میں وہاں پہ چلا گیا. اچھا, وہاں پہ جب ہم گئے نا تو وہاں کی جو زندگی ہے, جیسے ڈاکٹر صاحب آپ نے بتائی نا کہ لوگ جس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں گاؤں کے, سیم اس طرح سے تھی. میں جب رات کو سویا وہاں پہ تو صبح گرمیوں کے دن تھے, اور صبح جناب میں کہتا ہوں کہ 3 بجے سے بھی پہلے کا کوئی 2:30 بجے کا ٹائم ہوگا, ایک بزرگ آئے وہاں پہ. انہوں نے آ کے جناب سب سے پہلے وہاں پہ وضو کیا, وضو کر کے تہجد پڑھی, قرآن شریف پڑھا, اور اس کے بعد انہوں نے جناب اذان دے دی. اور اذان کے بعد پھر وہ نماز کا سلسلہ, اور جماعت سے جب فارغ ہوئے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے اسکول جانے سے پہلے قرآن شریف پڑھنے آ رہے ہیں, جو ایک پرانا روایتی طریقہ تھا. اس کے بعد ناشتہ ہوا ہے, اور ناشتہ جناب لوگ وہاں پہ کتنے بجے کرتے ہیں, 6 ساڑھے 6 بجے. اور دوپہر کا کھانا وہاں ہوتا ہے ظہر سے پہلے تقریباً 12 ساڑھے 12 بجے. پھر ظہر کا ٹائم, ظہر کے بعد کیلولہ, اور کیلولے کے بعد جناب عصر, اور مغرب کے بعد فائنل کھانا ہوتا ہے. اور پھر وہ لوگ عشاء کی نماز پڑھ کے فوراً سو جاتے ہیں, اور وہ اتنے فریش
اتنے چاقو چوبند کہ آج کل کے آپ جو یہ جنریشن دیکھ رہے ہیں ان سے ان لوگوں میں آج بھی طاقت بھی ہے, ہمت بھی ہے, اور وہ لوگ زیادہ جوان لگتے ہیں. آج کل کا نوجوان جوان ہونے کے باوجود بوڑھا لگتا ہے, لیکن وہ بوڑھے لوگ بھی جو ہیں ان کے اندر جوانوں جیسی میں نے دیکھی کہ ان میں ہمت ہے, وہ کھیتی باڑی کر رہے ہیں, کام کاج کر رہے ہیں اور مکمل طور پہ فٹ رہے. تو سب سے بڑی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے سنت کو چھوڑ دیا ہے, ہم روایتی طریقوں پہ چل پڑے ہیں اور ہم نے اسلام کو چھوڑا, تو ہمارے ساتھ یہ معاملات ہوئے. بظاہر میں پچھلی بھی دفعہ بھی یہ بات ڈسکس کر رہا تھا کہ ڈپریشن جو ہے یہ مسلمانوں کا مرض نہیں ہے, یہ کافروں کا مرض ہے. ڈپریشن جو ہے جس کی وجہ سے بے خوابی بھی ہوتی ہے اور دوسرے معاملات چلتے ہیں, تو یہ کافروں کا ہے, مسلمان کا مرض ہے نہیں ہے, کیونکہ اس کا تعلق اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے. لیکن ہمارے لوگ چونکہ دین سے دور ہو گئے ہیں, تو دین سے دور ہونے کی وجہ سے یہ معاملات جو ہیں وہ لاحق ہوتے ہیں. تو واپس آتے ہم آپ سے سوال کے سلسلے میں, یہ بتائیں کہ جیسے انہوں نے بتایا کہ جنک فوڈ, فاسٹ فوڈ ایک جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, روایتی طریقہ علاج لوگ چھوڑ بیٹھے ہیں, تو میدا جو ہے وہ کتنا اس کے اندر متاثر ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ بے خوابی کا مسئلہ جو ہوتا ہے یہ لاحق ہوگا؟ بہت سارے لوگوں کو ایکچوئل میں معدے کے مسائل ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے ہی انسومنیا کا مرض لاحق ہوتا ہے. جیسے انہوں نے بتایا نا کہ قبض ام الامراض, ظاہر سی بالکل بات ہے ایسی وہ ہے. 100 بیماری, تو اس میں کس حد تک یہ اثر انداز ہوگا؟ ایسڈ ریفلیکس کا رہنا, بار بار برپنگ ہونا, تذابیت رہنا, اور کیونکہ اس کی وجہ وہی ساری ہے, ہمارا لائف سٹائل ہے. اگر ہم اس لائف سٹائل کے اکارڈنگ لے رہے ہیں, دن کو رات اور رات کو دن بنایا ہوا ہے, تو جب یہ چیزیں ہوں گی تو معدے اور آنتوں کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. معدے اور آنتوں کے جب مسئلے ہوں گے تو آٹومیٹکلی نیند آپ کی ڈسٹرب ہوتی ہے. اب جب نیند نہیں آ رہی تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ اوور تھنکنگ انسان کرنا شروع کر دیتا ہے, ایسے خیالات سوچتا ہے جن کا کوئی وجود نہیں ہے یا جن کا جو اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے. اب یہ اوور تھنکنگ جب ہوگی تو پھر انزائٹی بھی ہوگی, اس سے ڈپریشن بھی ہوگا اس کا, اور جب وہ اپنے اللہ کے ساتھ اس کا تعلق نہیں جڑتا, مادی چیزوں کے ساتھ ہی وہ رہتا ہے, تو ڈیفینیٹلی ڈپریشن بھی آتا ہے اس کے ساتھ. اور اب اچھا, نیند کی اور بھی بہت ساری ڈس آرڈر ہیں جس کی وجہ سے بھی یہ مسئلے پیدا ہوتے ہیں. جیسے اب سلیپ پیرالسس ہے, اس میں جیسے آدمی ایک دم سے اس کی آنکھ کھل جاتی ہے لیکن باڈی کو وہ ہلا نہیں سکتا. اب اس میں بعض کا یہ سمجھا جا رہا ہوتا ہے کہ شاید کوئی جن بوت آ گیا ہے, یا جس نے مجھے جکڑ لیا ہے, میرے اعصاب کو پکڑ لیا, میں بول نہیں سک رہا, دیکھ رہا ہوتا ہے, سن رہا ہوتا ہے, لیکن وہ اپنے آپ کو ہلا نہیں سکتا بھی. تو یہ بھی ایک کنڈیشن ہوتی ہے. یہ ورس کنڈیشن ہونا شروع ہو جاتی ہے جب بے خوابی مسلسل رہ رہی ہے اور اسٹمک کے اس کے ساتھ مسائل شامل ہونا شروع ہو گئے ہیں. اس کے علاوہ پیرا سومنیا ہے, اس میں بھی نائٹ ٹیررز ہوتے ہیں. اچھا, آدمی ایک دم ڈر کے خواب میں اٹھ جاتا ہے اور اس کو ڈرونے خواب آنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ بھی ایسڈ ریفلیکس کے ساتھ اس کا تعلق بنتا ہے, اور ہمارے بہت سارے ہارمونز اس کے ساتھ ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں. جب ہم ایسی بادی چیزوں کا استعمال سوتے وقت استعمال کرتے ہیں, وہ گیسز جب بنتی ہیں معدے میں, تو پھر یہ دماغ کی طرف جاتی ہیں جو کہ نیند کے اس طرح کے ایشوز پیدا کرتی ہیں. اس کے علاوہ ایک اور پرابلم ہوتا ہے, رات کو ٹانگوں میں درد یا کھچاؤ یا اس طرح کی کنڈیشن ہوتی ہے کہ وہ پیشنٹ بار بار ٹانگوں کو ہلاتا ہے, جس کی وجہ سے بھی نیند ڈسٹرب ہو جاتی ہے. تو یہ اس کا تعلق بھی آپ کی ڈائجیشن کے ساتھ ہوتا ہے. اگر ڈائجیشن بہتر نہیں ہے, گیسز بن رہی ہیں, تو ٹانگوں میں درد شروع ہو جاتی ہے. بعض ایک طبی حالات کنڈیشنز بھی ایسی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے بھی نیند کے ڈس آرڈر پیدا ہو جاتے ہیں, جیسے کہ کینسر ہے, اس میں نیند نہیں آتی, گنٹھیا ہے, گاؤٹ پرابلم ہے, اگر جوائنٹس پین رہ رہی ہے مسلسل, بلڈ پریشر کی آپ ادویات یوز کر رہے ہیں مسلسل 3 سال سے, تو اس سے بھی کڈنی آپ کے ویک ہو جاتے ہیں اور پھر یورین کا ایشو شروع ہو جاتا ہے. پروسٹیٹ گلینڈ میں اگر ڈسٹربنس ہے تو اس کی وجہ سے بار بار اٹھنا پڑتا ہے, اس سے بھی نیند ڈسٹرب ہو جاتی ہے. اسی طرح کے کچھ اور ڈس آرڈر بھی ہیں جس میں انزائٹی ڈپریشن کے علاوہ ADHD کی جو میڈیسن استعمال کروائی جاتی ہیں اس کی وجہ سے بھی نیند کے ایشوز آ جاتے ہیں. تو یہ بہت ساری پرابلم نیند کی صرف بے خوابی ہی نہیں ہے, بلکہ اس کے بعد میں مزید ڈس آرڈر پیدا ہو جاتے ہیں جو بلونگ کر رہے ہوتے ہیں ہمارے ڈائجسٹو سسٹم کے ساتھ. بالکل صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, خواتین جو ہیں ہماری آج کل, آپ دیکھیں کہ سسرالی معاشرہ, ظالم معاشرہ, ٹھیک ہے, اور بعض تو بچیاں جو ہوتی ہیں وہ اتنی سہم جاتی ہیں سسرالی معاشرے کے رویے کے اوپر, وہ ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں, بڑا سا ان کے ساتھ یہ معاملات ہوتے ہیں.
تو ان کے ساتھ کیا مینٹلی کیا ایسی آتی ہے وجوہات پیدا ہوتی ہیں کہ وہ بھی جو ہے ان کو یہ نیند نہیں آتی, بے خوابی کی طرف چلی جاتی ہیں, ڈپریشن کی طرف چلی جاتی ہیں, کیا آپ اس کے اوپر روشنی ڈالیں گی؟ دیکھیے سب سے پہلے تو اپنا ٹائم ٹیبل سیٹ کریں سونے جاگنے کا, جیسے میں نے پہلے کہا ہے. اگر وہ ٹائم ٹیبل آپ کا تھوڑا سا آگے پیچھے بھی ہو جائے آدھا گھنٹہ کا تو مسئلہ نہیں ہے, لیکن ٹائم ٹیبل سیٹ کرنے سے اگر نیند خیالات کی وجہ سے نہیں آ رہی, اوور تھنکنگ کی وجہ سے نہیں آ رہی, تو پھر آپ بریدنگ ایکسرسائز کریں, یوگا وغیرہ یوز کریں. بریدنگ ایکسرسائز میں یہ ہوتا ہے کہ 4-7-8 تکنیک ہے ایک جس کو یوز کیا جاتا ہے. 4 سے مراد یہ ہے کہ 4 سیکنڈ تک آپ نے ڈیپ بریدنگ کرنی ہے, برید ان کرنا ہے, اور 7 سیکنڈ تک اس کو ہولڈ کرنا ہے. وہ تو ہو جائے گا, جو سانس اور نندوں سے بچاؤ کے لیے بھی تو کوئی ٹیکنیک بتا نہیں. دیکھیں آپ کسی کا بیہیویئر آپ چینج نہیں کر سکتے, لیکن خود کو ہم کس طرح سے, تو یہ ہم نے اپنے آپ کو ہی چینج کرنا ہے. بیسیکلی آپ دنیا میں جب آتے ہیں نا تو آپ کسی کا ٹھیکہ نہیں لے کر آتے کہ آپ نے کسی کو ٹھیک کرنا ہے. بالکل صحیح بات تو ہے. آپ نے ٹھیک کہاں کرنا ہے, اپنے آپ کو کرنا ہے. آپ نے اپنے آپ کو اتنا مضبوط بنانا ہے, اتنا پازیٹیو کرنا ہے کہ یہاں سے سن کے یہاں پہ نکال دینا, دماغ میں نہیں رکھنی وہ چیز. ایگزیکٹلی. آپ اپنی صحت کو ڈسٹرب نہ کریں, آپ دوسروں کے رویوں کو اپنے اوپر طاری نہ کریں. آپ کے ساتھ اگر کوئی مس بہیو کر رہے ہیں تو معاف کرنے کی عادت سیکھیں. بالکل صحیح. یہ بہت ضروری ہے اس وقت ہمارے معاشرے میں, اس کا تمہارا دین بھی جو ہے وہ جی بالکل وہ بھی اسی کی تلقین کرتا ہے. اگر ہم معاف نہیں کر پاتے تو ہم اپنے ساتھ ظلم کرتے ہیں. بالکل صحیح. کیونکہ ہم اپنے ساتھ بیماریوں کو دعوت دیتے ہیں. بالکل صحیح. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں معاف کر دیا تھا اپنے جانی دشمنوں کو بھی؟ وہ ان کے لیے تو تھا ہی, بلیسنگ ان کے لیے تھی, لیکن ان کے لیے نصیحت کے علاوہ ان کی اپنی صحت کے لیے بھی یہ بہت ضروری ہے. تو اس میں بہت سارے پیغامات چھپے ہوئے ہیں کہ ہم معاف کرنا نہیں سیکھتے, ہم اپنے آپ کو بھی معاف نہیں کرتے, ہم اپنی غلطیوں پہ بھی اپنے آپ کو ریگریٹ کرتے رہتے ہیں, گلٹ پیدا کر لیتے ہیں. اس کی وجہ سے بھی جب ڈپریشن انزائٹی ہوتی ہے تو پھر نیند کے ایشوز آتے ہیں. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ آج کل آپ دیکھیں کہ مہنگائی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے, لوگوں کے وسائل نہیں ہیں, نوجوانوں کو نوکریاں نہیں ملتی, ٹھیک ہے, کاروبار جو کر رہے ہیں ان کے مالی طور پہ بھی جب انسان ڈپریس ہوتا ہے تو اچھی خاصی ایک اس کے اندر جو نا انزائٹی بڑھ جاتی ہے, ڈپریشن میں اسٹریس میں آ جاتا ہے, پھر ظاہر ہے بس اس کو نیند نہیں آتی. پھر آپ نے جیسے فرمایا کہ سگریٹ پی لیتے ہیں, ویپ پیتے ہیں اپنے آپ کی ظاہر ہے اس کو ریڈیوس کرنے کے لیے. تو کیا اس کا کیا بہترین حل بتائیں گے کہ آج کل کے نوجوانوں کے لیے کہ وہ کس طرح سے اپنے آپ کو اس مسئلے سے نکالیں؟ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب میں آپ کو 2 چیزیں واضح بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے اسلام سے دوری ایک تو بہت بڑا فیکٹر ہے. بالکل صحیح. دوسرا ہم لوگوں کی جو جنریشن ہے نا, یا جو ہم اب نئے ماں باپ بن رہے ہیں, ہم لوگوں کی اپنی اب جو تربیت اور ہم لوگوں کا اپنا جو لائف سٹائل ہے نا, وہ آگے جو کنورٹ ہو رہا ہے وہ بڑا ڈینجرس ہے. ٹھیک ہے, ماں کی اپنی اسکریننگ ٹائمنگ بہت زیادہ ہے, وہ بچوں کو ٹائم کیسے دے گی؟ باپ کے اپنے لوازمات ہیں کہ وہ اس نے باہر جانا ہے, کما کے لانا ہے, پھر اس کے بعد اس نے گھر پہ ٹائم نہیں دینا, اس نے رات کو اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ جانا ہے. بالکل صحیح. تو جو ہم معاشرہ اس ٹائم پیدا کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, جو ہمارے بچے ہیں جو بڑے ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, اس میں جو چیز آ رہی ہے نا وہ یہی ہے کہ ماں باپ کی عدم دلچسپی, ٹھیک ہے, اور عدم تربیت کی وجہ سے اس معاشرے کے اندر سب سے زیادہ بگاڑ پیدا ہوا. بالکل صحیح. اور یہ 10-15 سالوں میں یہ چیز بہت زیادہ دیکھنے میں آئی ہے. بالکل صحیح بات. ہم لوگوں کو اپنے بڑوں کا ڈر ہوتا تھا, ایسے ہی, ٹھیک ہے, کہ ہم لوگوں نے سگریٹ نہیں پینا, ہم نے کوئی برا کام نہیں کرنا, کوئی بڑا ہمیں کوئی گلی کی نکر پہ بیٹھا نہ دیکھ لے. اب یہ چیزیں بچوں کے اندر جو ہے نا آپ دیکھیں کسی قسم کا ڈر نہیں ہے, کسی قسم کے معاملات نہیں ہیں. تو اس کی وجہ سے آپ دیکھ لیں کہ اگر ماں کا اسکریننگ ٹائم بہت زیادہ ہے تو بچہ رات کو کیسے سوئے گا؟ بالکل صحیح. ڈیفینیٹلی اب ہمارے گھروں میں عام بات ہے کہ ماں اپنے آپ کو ایزی کرنے کے لیے چھوٹے سے چھوٹے بچے کو موبائل دے رہی ہے کہ آپ موبائل لیں اور میری جان چھوڑیں. بالکل صحیح. بچوں میں اس ٹائم بے خوابی کی سب سے اہم جو وجہ ہے
اسکریننگ ٹائم ہے. بالکل صحیح, اس کی ریڈیشن اتنی خطرناک ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, جی بالکل. ایک بچہ ایٹ لیسٹ 2 سال سے لے کے 4-5 سال تک کا بچہ کم از کم 15 سے 17 گھنٹے نیند لیتا ہے, اور وہ جتنی اچھی نیند لیتا ہے اس کے جو دماغ کی صلاحیت ہے اتنی زیادہ بہتر ہوتی ہے. بالکل صحیح. جبکہ اب جو بچہ جو اسکریننگ ٹائمنگ کے اوپر آ گیا ہوا ہے, وہی بچہ 4 یا 5 گھنٹے سے زیادہ نیند نہیں لے پاتا, اور اس کا ریئیکشن کیا ہے کہ وہ بچہ ماں باپ کے آگے چڑچڑا, غصیلا اور بدتمیز ہے. بالکل صحیح. اور پھر ماں باپ کہتے ہیں دیکھیں ڈاکٹر صاحب ہمارا بچہ جو ہے نا وہ بہت زیادہ بدتمیز ہو گیا ہے. بالکل صحیح. بیسکلی بچہ نہیں بدتمیز ہوا, آپ نے جو اپنا آپ نے جو خود کیا اس کا لائف سٹائل آپ نے اس کو ایسا دے دیا کہ وہ بدتمیز ہو گیا. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, اس کو جو توجہ ماں باپ نے دینی تھی وہ توجہ ساری کی ساری تو وہ وہاں سے موبائل سے لے رہا ہے, سوشل میڈیا سے لے رہا ہے. اور سوشل میڈیا پہ وہ دیکھ کیا رہا ہے, سوشل میڈیا پہ وہ ایسے کارٹونز دیکھ رہا ہے, یا ایسی جو ہے نا وہ گنز والی جو ہے نا وہ گیمز یا اس طرح کی چیزیں, اس کے اندر فرسٹریشن پیدا ہو رہی ہے. بالکل صحیح. تو آپ نہ چاہتے ہوئے بھی ایسی تربیت اپنے معاشرے کو دے رہے ہیں کہ ہم نہ تو دین کی طرف جا رہے ہیں نہ دنیا کی طرف جا رہے ہیں, ہم ایسے گھڑے میں جا رہے ہیں جہاں پہ ہم لوگوں کو کچھ نظر نہیں آ رہا. بالکل صحیح. اور بے خوابی ہی جو ہے نا وہ سب معاملات کا اہم جو ہے نا وہ ریزن ہے کہ نہ سونے کی وجہ سے آپ کے دماغ کے اندر اتنے اختلاف پیدا ہو جاتے ہیں کہ آپ معاشرے میں چھوٹی چھوٹی, اب عدم برداشت کی ڈاکٹر صاحبہ نے بھی بات کی, آپ اپنے روڈز کے اوپر دیکھ لیں کہ آپ نہ تو اشارے کا جو ہے نا وہ لحاظ رکھتے ہیں, نہ لوگوں کا لحاظ, کہ آپ کے ساتھ کوئی آ کے کھڑا بھی ہو گیا آپ اس کو اتنے برے طریقے سے دیکھتے ہیں کہ وہ اگلا ڈر جاتا ہے کہ پتہ نہیں میں پیسے دینے نے. بالکل صحیح بات ہے. ٹھیک ہے, تو ان لوگوں کا جو رویہ وہ یہ بتاتا ہے کہ وہ لوگ رات کو بالکل نہیں سوتے. بالکل صحیح. بالکل صحیح. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحبہ ٹائم کا جو وقت ہے نا بڑا محدود رہ گیا ہمارا, تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو لوگوں کو نیند نہیں آتی ان کے لیے آپ کیا کوئی نسخہ کوئی سجیسٹ کرتی ہیں, کیا ان کو کرنا چاہیے, کوئی ہمارے ناظرین کو بتائیں جس سے ان کو فائدہ ہو سکے. طب یونانی میں بہت سارے کمپاؤنڈز ہیں جو یوز کروائے جاتے ہیں نیند کے لیے. اس میں روغن لبوب صبا ہے جو اس کا استعمال کروایا جاتا ہے. اس کے علاوہ روغن لبوب صبا تو بہت زیادہ مفید ہے کہ اگر اس کو لے کے آپ صرف اپنی کن پٹیوں پہ اس طرح سے وہ آپ کر لیں نا, مساج ہی کر لیں تو بڑی خوبصورت اور مزیدار میٹھی نیند آتی ہے. جی بالکل. بالکل صحیح. روغن بادام, روغن خشخاش, روغن کاہو, یہ استعمال کروائے جاتے ہیں. ہاں جی, جسے کدو کہا جاتا ہے. اس کا روغن اگر آپ مساج کرتے ہیں تالو پہ اور یہ کن پٹیوں پہ اور ایون پاؤں پہ بھی آپ ڈیلی اگر مساج کی عادت بنا لیتے ہیں تو اس سے بھی نیند بہتر ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ کشنیز ہے, چھوٹی چندن ہے اور سندل سفید ہے. اس کو برابر وزن میں لے کے آپ 500 mg کے کیپسول بنا لیں یا اس کو چمچ کے ساتھ پانی کے ساتھ لے لیں تو وہ بھی نیند کے اوپر بہت اچھا افیکٹ کرتی ہے. بالکل صحیح ہے. یہ تو آپ نے جو نسخہ بتایا نا سندل سفید اور کشنیز اور چھوٹی چندن, یہ تو بے خوابی کو تو دور کرے گی, بلڈ پریشر کے اوپر بھی بڑا. جی بالکل, یہ ہائی بلڈ پریشر کو بھی ٹھیک کرتی ہے. ہائی بلڈ پریشر کی گولیوں سے جان چھوٹ جاتی ہے اور نارمل طریقے سے بلڈ پریشر نارمل رہنا شروع ہو جاتا ہے. بالکل صحیح ہے. اور اس کے علاوہ اپنی ڈائٹ میں میگنیشیم کا انٹیک زیادہ رکھیں. میگنیشیم جن چیزوں میں پایا جاتا ہے وہ اس میں آپ کے نٹس ہیں, روغن, یہ جو کدو کے بیج ہیں, چیا سیڈ ہیں اور بنانا ہے جیسے کیلا, اس میں میگنیشیم کی مقدار کافی ہوتی ہے. اسی طرح کچھ اور بھی ایووکیڈو ہے, پھل ہے, یہ یوز کروانے سے میگنیشیم جب بہتر ہوتا ہے تو ریسٹلیسنس کم ہو جاتی ہے باڈی کے اندر اور ایک پرسکون نیند آتی ہے. اور اس کے علاوہ کچھ اور بھی ایسی ہجامہ, اس کے اندر کتنا بینیفٹ؟ ہجامہ تو بہترین ہے کیونکہ ہجامہ سے بھی آپ کے جب باڈی ٹاکسن ریلیز ہو جاتے ہیں. بالکل صحیح. اور بلڈ ایک سرکولیشن میں آنا شروع ہو جاتا ہے, بلڈ سپلائی بہتر ہو جاتی ہے تو اس کے لیے نیند گہری ہو جاتی ہے. کہتے ہیں نا کہ ایک 2 پوائنٹ ہے, ایک یہ ماتھے کے اوپر پوائنٹ لگایا جائے 101 نمبر پوائنٹ, اور ایک یہ یہاں پہ بڑے سینٹرل کے اوپر. جی بالکل, یہ بڑے زبردست 2 پوائنٹ ہی لگائے تو بندے کی ڈپریشن بھی ختم اور ایگزیکٹلی اس کی وہ بھی ختم, یعنی اس کا اتنا اچھا. جی بالکل, یہ جو اوور تھنکنگ ہوتی ہے وہ بھی اس سے ختم ہو جاتی ہے. ختم ہو سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب مختصر سا بتائیں کہ غذا کون سی استعمال کرنی چاہیے, سبزیاں زیادہ کھانی چاہیے, پھل کھانے چاہیے, اس کے اوپر مختصر سا آپ بتائیں ذرا. سر ہمارے معاشرے میں بیسیکلی سپرے والی غذائیں, بیوریجز کا بہت زیادہ استعمال, ڈبہ بند غذائیں, ٹھیک ہے, اس طرح کی غذاؤں نے ہمارے معاشرے میں تباہی مچا دی ہے. ٹھیک ہے.
لہٰذا پرہیز کر کے تو لہٰذا سبزیوں ہمیں کی چاہیے طرف کہ لائیں. ان سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ گھر کی سادہ غذا کو ترجیح دیں. اپنے بچوں کو بجائے کہ آپ لیز چپس یا بیوریجز کی بجائے سالن ان روٹی کو آپ گھر میں جو ہے نا ترجیح دیں کہ ان کو گھر میں کوئی ایسی چیزیں بنا کے دیں کہ جو بچہ آسانی سے لے سکے. یہ ایک ماں کے اوپر ڈیپینڈڈ ہے کہ اس نے اپنے بچے کو غذا کے طور پہ کیسے کرنا ہے. بالکل صحیح. جو ہے نا صبح ناشتے میں آپ کھجور لے سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اور دودھ کا ایک کپ لے سکتے ہیں. بالکل صحیح. پھر آپ بالکل انڈے کی سفیدی لے لیں, بالکل صحیح. ٹھیک ہے, ساتھ بادام کی گریاں یا اس طرح کی جو ہے نا, کیونکہ جو ہیلدی ڈائٹ ہے نا, ہیلدی ڈائٹ وہ تو ہم لیتے نہیں. جس طرح ڈاکٹر صاحب نے جس طرح بتایا کہ میگنیشیم جو ہے نا, نٹس کے اندر میگنیشیم کی مقدار بہت زیادہ ہے. اور میگنیشیم آج کل دیکھیں, آج کل وہ ایڈورٹائز کے اندر بھی آپ کو بتا رہے ہیں کہ میگنیشیم کھائیں. ایڈورٹائزمنٹ چل رہی ہے کہ آپ کے اعصاب اور پٹھوں کو جو کریمپس پڑتے ہیں آپ کے مسلز میں, اس کے لیے میگنیشیم کا استعمال اسی لیے جو ہے نا وہ ضروری ہے کہ ہم لوگ نٹس سے دور ہوتے جا رہے ہیں, ہم نٹس کھاتے نہیں ہیں. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, تو آپ ناشتے کے اندر بادام کی گریاں, انڈے کی 2-3 سفیدی جس طرح وہ, اور ایک دودھ کا گلاس اگر آپ یہ لینا شروع کر دیں. پھر دوپہر کے ٹائم پہ آپ جو ہے نا ہفتے میں 3-4 دفعہ سبزیاں لیں, پھر دالیں لیں, اور گوشت جو ہے وہ چھوٹا گوشت یا مرغی کو ترجیح دیں, بجائے کہ آپ باہر سے جو ہے نا وہ بہت زیادہ چکنائی والی جو ہے نا چیزیں استعمال کریں. اور اسی طرح رات میں اب میں نے ایک اور بھی معاشرے میں چیز دیکھی ہے کہ چاول کھانا بھی شہر میں کم ہو گیا. ہاں جی, ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, چاول کھانا ہمارے گھروں میں جو چاول بنتے تھے, تڑکے والے چاول تھے, بوائلڈ چاول تھے, وہ بند ہو گئے ہیں. بجائے کہ آپ باہر سے جو ہے نا کراچی بریانی, سندھی بریانی, ٹھیک ہے, اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ ہم لوگ جب کھائیں گے تو ڈیفینیٹلی ہمارا لائف سٹائل خراب ہوگا. انشاءاللہ تعالیٰ جو آپ نے بریانی کا جو تذکرہ چھیڑا ہے, اس کا انشاءاللہ ہم نا ایک اسپیشل آپ کے ساتھ اس کے اوپر پروگرام کریں گے. فی الحال آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ, آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں. انشاءاللہ دوبارہ کسی پروگرام میں آپ کو کسی نئے موضوع کے ساتھ ضرور دعوت دیں گے. تو خواتین و حضرات, ہمارے ساتھ بیٹھے تھے اپنا ڈاکٹر سید جوہر علی شاہ صاحب, طبیبہ نجم السحر صاحبہ, بے خوابی کے بارے میں آپ کو بتا رہے تھے. ڈپریشن بھی اس کی وجہ سے ہی لاحق ہوتی ہے نا, یہ جو ہے کافروں کا مرض ہے, مسلمانوں کا مرض نہیں ہے. اس کا بہترین فارمولہ ہے کہ نماز کی پابندی کریں اور حسبی اللہ و نعم الوکیل, ٹھیک ہے, اس کا آپ ورد کریں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا ڈپریشن بھی ختم ہو جائے گا. اپنے میزبان پروفیسر حکیم سیف اللہ خان لودھی کو اجازت دیں. ایک نئے مہمان اور نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک اللہ حافظ.